ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ بخار جہنم کے جوش سے ہے اور یہ مومن کا آگ سے حصہ ہے. اِن مِنکم الا واردھا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے بخار جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا مجھے اپنے لوگوں کے پیچھے بھیجیے. تو آپ نے انصار کے پاس بھیج دیا. ان کے ہاں 6 دن رہا, 6 دن رات, اور ان پر بخار بہت سخت واقع ہوا, بہت زیادہ بخار آیا ان کو. بخار ان کے گھروں میں گھس گیا تو انہوں نے آپ سے شکایت کی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک ایک گھر اور ایک ایک کمرے میں جانا شروع کر دیا اور ان کے لیے عافیت کی دعا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ رہے تھے تو ایک عورت آپ کے پیچھے آئی. اس نے عرض کیا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے, میں انصار میں سے ہوں, میرے والد بھی انصار میں سے ہیں, جیسے آپ نے انصار کے لیے دعا کی ہے میرے لیے بھی کیجیے. آپ نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں کہ تم بخار سے محفوظ رہو, چاہو تو برداشت کر لو اور تمہیں جنت ملے گی. اس نے کہا میں صبر کروں گی اور جنت کو خطرے میں نہ ڈالوں گی. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیماری کو بہت صبر کے ساتھ اور اجر کی نیت سے برداشت کر جاتا. اس کے مطلب نہیں کہ انسان بیماری میں دعا نہ مانگے یا کسی کو دعا کے لیے نہ کہے, کہہ سکتا ہے, لیکن یہ یاد رکھے کہ اگر جتنا عرصہ اس کے لیے بیماری ہے, یہ بیماری میں مبتلا ہے, وہ اس کے لیے اجر کا ذریعہ بن رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ, مومن کے مرض کو اللہ تعالیٰ کفارہ اور اپنی رضا کا سبب بنا دیتے ہیں, اور فاجر نافرمان گناہگار اس کا مرض ایسا ہے جیسے اونٹ کہ اس کے مالک نے اسے باندھ دیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا, اسے نہیں خبر کیوں باندھا اور اسے نہیں پتا کیوں چھوڑا, بخار کیوں آیا اور کیوں گیا. وہ حدیث بھی یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام صائب کے ہاں تشریف لائے. آپ نے فرمایا اے ام صائب تجھے کیا ہوا, تم کانپ رہی ہو, جیسے ملیریا ہوتا نا. اس نے عرض کیا بخار ہے, اللہ اس میں برکت نہ کرے. آپ نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو, کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. عبداللہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ اس وقت تیز بخار میں تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تیز بخار ہے؟ فرمایا ہاں, مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہے. آپ کی بیماری عام لوگوں کے مقابلے میں دگنی ہوتی تھی کیونکہ آپ کے لیے اجر بھی زیادہ تھا. میں نے عرض کیا کہ اس سبب سے آپ کو دوہرا اجر ملے گا. فرمایا یہی بات ہے, جس مسلمان کو کانٹا چبھنے کی یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح درختوں سے پتے خزاں کے موسم میں. بخار مانگنا نہیں ہے, لیکن آ جائے تو پریشان نہیں ہونا, گھبرانا نہیں, برا بلا نہیں کہنا. اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں کئی بیماریوں سے شفا بھی ہے. جب بخار ہوتا ہے نا تو دراصل ہمارے اندر کے گندے مادے جو ہوتے ہیں وہ جل رہے ہوتے ہیں, وہ ایک کلینزنگ کا عمل ہوتا ہے, اور عام طور پر یکایک شدید قسم کی ڈوز دے کر اس کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے. جو گال بلیڈر میں وہ سٹونز بنتے ہیں, ایک حکیم صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جب بخار کے ذریعے کچھ مادے اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں کچھ آرگنز میں, جب ایک دم آپ ٹھنڈا کرتے ہیں تو وہی مادے سٹون بن جاتے ہیں اور پھر وہ مزید بیماریوں کا سبب بنتے ہیں.